اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، مرضی پر رہنا راضی، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، نفل اور مستحب نہیں، واجب نہیں، فرض ہے کہ دل میں اعتراض نہ پیدا ہو، اور غم کا اظہار یہ صبر اور رضا بالقضاء کے خلاف نہیں، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پر اشکبار ہوئے، آنسو نکلے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا صبر تو بہت اونچا مقام رکھتا ہے، فرمایا یہ خلاف رونا اپنے پیاروں کے انتقال پر رونا خلاف صبر نہیں ہے بلکہ ثبوت رحمت ہے، دلیل رحمت ہے۔ اس لیے جب میرے بیٹے نے مجھے اطلاع کی مولانا مظہر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اجازت ابا آپ وہاں اور رہ جائیے، اور اماں بھی اجازت دے رہی ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اجازت اور ضابطہ اور چیز ہے، اور رحمت اور حق رابطہ اور چیز ہے۔ لہذا میری رحمت کا تقاضا یہ کہ اب ہمیں فوراً چلنا چاہیے کہ عمرہ ہو چکا اور مدینہ پاک کی حاضری بھی ہو گئی، اور تکشیر سے گئے، ایک سیکنڈ لیٹے نہیں، مدینہ پاک میں صلاۃ و سلام پڑھا اور فوراً جدہ آ گئے واپس، ایک کسی ہوٹل میں ایک پیاری چائے بھی نہیں کی۔ 23 کو گئے شام کو، اور 25 کی صبح کو کراچی پہنچ گئے۔ صرف 24 کی تاریخ میں تمام سب ارکان عمرہ اور حاضری مدینہ پاک سب اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی۔ یہ ہمارے گھر میں ان کی کرامت ہے کہ بورڈنگ کارڈ مکہ شریف میں مل جائے، ورنہ ایئرپورٹ پر ملتا ہے بورڈنگ کارڈ، گھر پر تھوڑی ملتا ہے۔ وہاں تو مکہ شریف کے دفتر سے ہمارے دوست بورڈنگ کارڈ لے آئے، اور بہت اجتماع تھا، 50 آدمی، لیکن کمپیوٹر میں ہم لوگوں کا نام جلدی آ گیا، ہر طرف سے مدد ہوئی۔ تو بشارت دلیل ہے کہ یہ نعمت ہے، کسی مصیبت پر بشارت جو ہے یہ کوئی نعمت بڑی چیز ملنے والی ہے۔ کسی سے موٹر سائیکل چھین لے اور مرسڈیز دے دے تو بتاؤ یہ مصیبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم چھین لیا اور قبرستان میں لٹال دیا، لیکن فوراً جسم اعلیٰ عطا ہو گیا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عالم برزخ میں، ویٹنگ روم میں، انتظار گاہ میں، جہاں قیامت تک رہنا ہے، ایمان والوں کو علیین میں اور کافروں کو سجین میں، وہاں دوسرا جسم عطا کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے ایمان والوں کے لیے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کافروں کے لیے۔ اور جب بندہ مر کے گزر جاتا ہے اللہ کے پاس تو فوراً عالم برزخ، انتظار گاہ، ویٹنگ روم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی جاتی ہے، چاہے کتنے ہی گنہگار ہو، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور صحابیات اگر عورت ہے تو اس کی ملاقات صحابیات اور رضی اللہ تعالی عنہن اور خواجہ اور رابعہ بصریہ اور بڑی بڑی اس کی نانی، نانا، اماں، ابا، بیٹے، یعنی 3 دن 4 دن پہلے ہی انہوں نے کہا میری گھر میں نے کہ ابھی ہمارے بیٹے آئے تھے، اظہر اور اطہر، 2 بیٹے میرے مر چکے ہیں، مولانا مظہر بعد میں ہیں، تو وہ اظہر اور اطہر ابھی آئے تھے۔ اب بتاؤ جو انتقال کر چکے آج کتنا زمانہ ہو گیا، 40 سال ہو گئے، اور اظہر اطہر بھی آئے تھے، یہ بتایا انہوں نے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ دونوں میرے بیٹے جو 40 سال پہلے ہی، اور بھی پہلے میں حساب نہیں لگا رہا ہوں، جتنی عمر مولانا مظہر کی ہے سمجھ لو اتنی ہی عمر سے پہلے، تو کیا یہ دلیل تھی کہ اب عالم برزخ سے، انتظار گاہ، ویٹنگ روم، عالم برزخ سے جو جنت میں اور دنیا کے درمیان میں ہے، جہاں قیامت تک بندے رہیں گے اور حساب کے دن پھر میدان قیامت میں حساب دینا ہوگا، تو عالم برزخ سے ان کا رابطہ ہو گیا۔ میرے یقین آ گیا دل میں کہ اب بچنا مشکل ہے، کیونکہ عالم برزخ منکشف ہو رہا ہے اور وہاں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ جیسے کوئی ایئرپورٹ کے باہر سے اندر آ جائے جہاز کے تو معلوم ہوا کہ اب ہم اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے۔ بعض لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اندر تک آ جاتے ہیں، تو اظہر اور اطہر یہاں آ گئے کسی تعلق سے، اور اماں سے ملاقات کر لیا، ان کا اظہر اور اطہر آئے تھے۔ تو بشر صابرین
اور صبر کے 3 مفہوم ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، نمبر 2 جن نیکیوں پر کام کرتا ہے دین کا اس کو جاری رکھنا۔ اس کا پہلی صبر کا نام الصبر فی المصیبہ ہے، مصیبت میں صبر، اور دوسری کا نام الصبر علی الطاعات ہے، یعنی فرما برداری اور روزہ، نماز، تلاوت، ذکر سب پر قائم رہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ الصبر عن المعصیت۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں، جب ان اللہ مع الصابرین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تفسیر رحمانی لکھتے ہیں کہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے یہ سنت پوری ادا نہیں ہوگی، اس کا مفہوم بھی ذہن میں رکھو، یعنی زبان کے ساتھ دل بھی شامل حال ہو کہ ہم اللہ کے ملک ہیں۔ للہ مانے ملک ہیں، ملکیت ہیں، مملوک ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ لہذا ہم اور ہماری گھر میں مولانا اور مولانا کی اماں سب اللہ کی ملکیت تھی، وہ اللہ کی ملکیت تھی۔ مالک اپنے چیز کو جہاں چاہے جب تک رکھے اور جہاں سے اٹھا کے جہاں چاہے رکھ دے۔ تو یہ بتا دیا کہ ہمارے گھر میں انتقال ہوا بدھ کو، 50 سال تقریباً ساتھ تھا۔ میرے دل سے پوچھو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اچانک میرے منہ سے ایک وقت نکل گیا رات میں، اے بڑھیا تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ پھر میں نے جلدی سے دل کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہم کو صبر عطا فرمائیے اور ہم آپ کی مرضی پر راضی۔ 50 سال کا ساتھ معمولی بات ہے، پھر جس سے نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ماں مظہر میاں انہی کے پیٹ سے عطا ہوئے، اور میرے پوتے حافظ ابراہیم، حافظ اسماعیل، حافظ اسحاق، یہ سب میرے پوتے، یہ نعمتیں کہاں سے ملی؟ جڑ تو وہی جس کھیتی سے سونے کا پہاڑ ملا ہو، جس زمین سے ہے، تو اس زمین کو کتنی انسان قدر کرتا ہے، لیکن اب کیا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ایسی حالت تھی فالج کی وجہ سے کہ اگر 10-12 دن اور زندگی ہوتی تو کھال سب سڑنا شروع ہو گئی تھی، زخمی ہو جاتی۔ تو اللہ ان کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ تکلیف ہم سے برداشت نہ ہوتی۔